یہ کہانی ہے اس عظیم صحابی کی جس نے برسوں کا سفر طے کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح کبھی قید میں ڈالا گیا اور کبھی غلام بنا کر بیچا گیا، لیکن آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، اور یہی نہیں، اہل بیت میں شامل ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ یہ داستان ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک نوجوان نے صرف سچ کی تلاش میں اپنا گھر، اپنا ملک، اپنا مال، اپنے والدین، اپنی آزادی تک قربان کر دی؟ وہ ایران کے ایک خوشحال گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے پاس دولت بھی تھی، عزت بھی اور آرام بھی، لیکن اس کے دل میں ایک سوال بار بار اٹھتا تھا: کیا یہی سچا دین ہے؟ کیا میں واقعی حق پر ہوں؟ اسی ایک سوال نے اسے ہزاروں میل کے سفر پر روانہ کر دیا۔ راستے میں اسے دھوکے بھی ملے، غلام بھی بنایا گیا، بیچا بھی گیا، مگر اس نے حق کی تلاش کبھی نہ چھوڑی۔ اور پھر ایک دن اس کی ملاقات اس ہستی سے ہوئی جن کی آمد کی بشارت انبیاء کرام پہلے ہی سے دے چکے تھے۔ وہ ہستی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس عظیم صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایمان افروز داستان، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جی ہاں دوستو، واقعی یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قسمت پر رشک کرنا چاہیے۔ یہ واقعی بہت بڑی بشارت تھی، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے، نہ پہلے کبھی کوئی جان پہچان تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں در بدر ٹھوکریں کھاتے کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچے اور اہل بیت کا حصہ بنے، تو یہاں رشک تو بنتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اصل نام روزبہ تھا۔ آپ ایران کے شہر اصفہان کے قریب ایک علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک با اثر اور مالدار شخص تھے اور مجوسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس زمانے میں مجوسی لوگ آگ کو مقدس سمجھتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کے والد بھی آتش کدے کے نگران تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی اسی مذہب کا بڑا عالم بنے۔ سلمان اپنے والد کے نہایت لاڈلے تھے۔ والد کو ڈر تھا کہ کہیں بیٹا ان سے دور نہ ہو جائے، اس لیے وہ انہیں اکثر گھر میں ہی رکھتے تھے اور باہر جانے کی اجازت بھی کم دیتے تھے۔ بچپن ہی سے سلمان نہایت ذہین، سنجیدہ اور غور و فکر کرنے والے تھے۔ وہ ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور سچائی کی تلاش ان کی فطرت میں شامل تھی۔ ایک ایسا دن جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں کسی کام سے گھر سے باہر بھیجا۔ راستے میں سلمان رضی اللہ عنہ نے ایک عبادت گاہ دیکھی۔ یہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ وہ حیران ہو کر اندر چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ نہ آگ کی عبادت کر رہے ہیں اور نہ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول ہیں۔ ان کی عبادت، عاجزی اور دعا نے سلمان رضی اللہ عنہ کے دل کو گہرائی سے متاثر کیا۔ انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ کون سا دین ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ یہ دین مجوسی مذہب سے زیادہ سچا معلوم ہوتا ہے۔ گھر واپس پہنچنے پر والد نے دیکھا کہ سلمان رضی اللہ عنہ دیر سے آئے ہیں۔ جب انہوں نے سارا واقعہ بتایا تو والد سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارا مذہب ہی سب سے بہتر ہے، تم دوبارہ ان لوگوں کے پاس نہیں جاؤ گے۔ یہاں تک کہ انہوں نے سلمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں قید کر دیا تاکہ وہ دوبارہ عیسائیوں سے نہ مل سکے۔ لیکن جس دل میں حق کی طلب جاگ جائے اسے قید کی دیواریں بھی نہیں روک سکتی۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے خفیہ طور پر عیسائیوں کو پیغام بھیجا، جب شام سوریا جانے والا قافلہ روانہ ہو تو مجھے ضرور خبر کر دینا۔ کچھ دن بعد
خبر ملی کہ قافلہ تیار ہے۔ رات کی تاریکی میں سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر، اپنے والد اور اپنی آرام دہ زندگی کو چھوڑ دیا اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حق کی تلاش میں قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا، مگر انہیں یقین تھا کہ سچ کی تلاش ہر قربانی سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہیں سے شروع ہوا وہ سفر جو ایک ایرانی نوجوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک لے آیا۔ شام پہنچ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہاں کے عیسائی علماء کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے انہیں ایک بڑے راہب کے پاس پہنچا دیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے اس راہب سے درخواست کی کہ میں حق کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑ کر آیا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ راہب نے اجازت دے دی اور سلمان رضی اللہ عنہ اس کی خدمت میں رہنے لگے۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ راہب ظاہری عبادت گزار تھا، مگر لوگوں سے صدقات اور خیرات جمع کر کے اپنے لیے خزانہ بناتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ جب وہ راہب فوت ہوا اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے سچائی بیان کر دی۔ انہوں نے لوگوں کو وہ خزانہ بھی دکھا دیا جو اس راہب نے چھپا رکھا تھا۔